باوسیر ایک بیماری ہے، کہتے ہیں کہ مرچ زیادہ کھانے سے ہوتی ہے اور گوشت زیادہ کھانے سے ہوتی ہے. پہلے بادی شکل ہوتی ہے، پھر خونی ہو جاتا ہے، اور اندر آنتڑی جو بڑی آنتڑی ہے اس میں دانے ہو جاتے ہیں، اور وہ دانے پھر پھٹتے ہیں اور پاخانے کے راستے سے خون ٹپکتا ہے. اس عاجز اور فقیر پر عیاں ہو چکا ہے کہ یہ بیماری زیادہ بیٹھنے سے ہے. اکثر اکابر علماء جو زندگی بھر بیٹھے رہتے ہیں ان کو باوسیر ہوتا ہے. شاہ انور شاہ صاحب کا انتقال بھی باوسیر سے ہوا ہے، وہ شدید باوسیر. مجھے بھی 4-6 سال پہلے بہت شدید باوسیر ہوا اور ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ دورہ تفسیر نہ پڑھائیں، کیونکہ اس میں آپ 2.5-3 گھنٹے بیٹھتے ہیں، نشست کرتے ہیں. اس وقت تو 5 گھنٹے ہوتا تھا، اور میں بھی بہت غمگین تھا، یہاں تک کہ مجھے امامت پر شبہ ہوا کہ مجھے امامت کرنا چاہیے یا نہیں، کیونکہ یہ بات تو صحیح نہیں. تو میں نے دعا مانگی. میں نے کہا کسی کے گھر کے چوکیدار کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا. خدا تو اکیلے ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ بیماریاں آتی کہاں سے؟ آپ ہی تو بھیج رہے ہیں. اور میں نے جلال اور جذبات میں دعائیں مانگی اور زار و خطار رویا. اس رات کو 2 باتیں ہو گئی. ایک بات یہ ہوئی کہ مجھے طبیعت میں فرحت ہو گئی دعا کے بعد، اور میں نے پون گھنٹہ ٹہلائی کی، جبکہ یہ تقریباً رک گئی تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ اعتکاف میں جو طہارت خانہ مہیا ہوتا ہے، اس طہارت خانے میں جو شاور ہے وہ بہت تیز تھا، اور بغیر انگلی یا ٹیشو پیپر لگائے صفائی ہوتی تھی. تو ایک ہی ٹائم میں مغرب کے دعا مانگی، عشاء تک آرام آ گیا تھا، بغیر دوا و انجیکشن اور ڈاکٹر کے. اللہم لک الکبریاء فی السماوات والارض، اللہم لک الحمد والشکر. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے والا. تو اب میں آپ کو وصیتاً للہ ولرسولی وفی صالح امرکم یہ تاکید کرتا ہوں کہ خدا اول تو آپ کو اس بیماری سے دور رکھے، بیماری آپ کے قریب نہ لائے. آپ کو جوانی، صحت، زندگی، علم و عمل کی خوب نصیب ہو. اگر کبھی ایسا ہوا تو اس کی 2 وجہ ہوگی. ایک وجہ انگلی لگانا یا ٹیشو پیپر لگانا، وہ بھی سبب ہے، اس سے بھی جراثیم پیدا ہو جائے. تو اس سے بعد آ جاؤ، زیادہ دیر لگاؤ. یہ ان لوگوں کو تقریباً ہوتی ہے جو جلدی صفائی کر کے اٹھتے ہیں. اس راستے کی صفائی ذرا دیر تک کر لو، دور تک کر لو، اور شاور اپنی مرضی کا لگاؤ، تیز آبشار کی طرح. ایسے بھی نہیں کہ جیسے بھی پاڑ دے، اتنا بھی نہ ہو، لیکن اتنا ہو کہ صفائی خوب ہو، آپ کو ٹیشو پیپر یا انگلی لگانے کی نوبت نہ آئے. یہ یاد رکھنا، یہ آپ کی زندگی کی باتیں کر رہا ہوں. حکیم لقمان بھی آتا تو ادھر سے مجھے سلوٹ مارتا کہ آفرین ہے آپ پر، آپ نے طب اور حکمت کو ان لوگوں کو ایک ہی لمحے میں پڑھا لیا. کیونکہ اوپر کا علاج تو بہت کرتے ہیں، نیچے کا بہت مشکل ہے. علماء اور پاکان باپردہ لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، بس اسی طرح گل جاتے ہیں. چکا خبر ہے. ایک بزرگ کو میں نے سفر میں دیکھا تھا، بہت پردہ کرتا تھا، بہت پردہ کا سے چل لے، وہ بواسیر ہے. شلوار چھپاتا تھا، شلوار پوری لال تھی اندر سے. میں نے کہا صحت چاہتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں چاہتا ہوں. میں نے کہا کلمہ آپ بھی پڑھے ہو، میں بھی پڑھتا ہوں، جو میں کہوں گا اس پر عمل کرو گے فائدہ ہوگا. میں نے یہ 24 سال سے، میں نے کہا 24 اور 34 چھوڑ دے. آپ کو حکیم اجمل خان اور حکیم لقمان سے بھی بڑا حکیم ملا ہے، عاجز و فقیر کے نام پر. اس سفر میں اس کی بیماری ختم ہو گئی.
کاغذ اور انگلیاں دونوں میں نے منع کی. وہ شخص زندہ ہے, کسی دن آپ کو کہوں گا یہ بیٹھا ہوا ہے, اور وہ بہت زیادہ آداب بجا لاتا ہے. وہ کہتے ہیں میری زندگی کے مالک ہے. میں نے کہا اللہ مالک و مختار ہے جس نے ہمیں یہ تدبیر سکھائی. جس کسی کو باوسیر ہوگا وہ آپ کی بات مانے گا نہیں, قدر نہیں کرے گا. یہ بہت ہلکا پھلکا علاج ہے نا, کہ ایک تو 15-20 منٹ صبح, 15-20 منٹ شام کو واک کرے. وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَةِ حدیث رسول ہے. صبح و شام چلو, رات کو بھی تھوڑی دیر چلو. دوسرا یہ کہ اس عضو کو نہ کاغذ لگانا ہے نہ انگلی لگانی ہے. تیز پانی کے آبشار سے اس کی صفائی پوری کرنی ہے. 2 منٹ لگے یا 10 منٹ لگے, اپنے ساتھ کیا حساب کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی 100%, 100% علاج پختہ ہے, کوئی بچا ہی نہیں اس سے. مجھے امید ہے کہ اللہ آپ کو اس مرض سے ہمیشہ دور رکھے اور مرض آپ سے دور رکھے. اور جس کسی کو اس طرح دکھ درد آپ سنیں تو آرام, تسلی, فرصت میں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بات کا کوئی فائدہ اثر ہے, اس کو کہے اللہ کے واسطے. ہمارے استاد نے بخاری کے سبق کی طرح ہمیں پڑھایا ہے. یہ پختہ علاج, یہ ناظم اعلیٰ آپ کے, اس کے 20 سال سے باوسیر تھا, جب وہ ختم ہو گئی. مجھ سے جب یہ سنا تو اس نے مغرب کے بعد آپ دیکھا ٹہلتا ہے نا, 1 گھنٹہ ٹہلتا ہے تقریباً, اور وہ انگلی نہ لگانا اور ٹیشو پیپر نہ لگانا اور ڈیلا نہ لگانا, بالکل سیٹ ہو, بالکل سیٹ ہو. ہے کاش کہ ہمیں موقع ملتا شان ورشا کے زمانے کا, اور ہم حضرت کو ہاتھ جوڑ دیتے کہ حضرت آپ خدا کے واسطے جو ہے نا اس کو تیز پانی لگائے. بزرگوں کو اتنا ٹائم کہاں ہوتا ہے, پاکان زمانہ ہے. مطلب ایسے ہی بس پانی گزر گیا, اٹھ گئے. اوہو